الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ الشعراء کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا اور جن خاص گناہوں میں وہ مبتلا تھے وہ بیان فرمائے. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا تعارف کرایا. ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. نزل بہ الروح الامین، امانت دار فرشتہ اس کو لے کر اترا ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر اترا ہے تاکہ آپ ان میں شامل ہو جائیں کہ جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں. بلسان عربی مبین، ایسی عربی زبان میں اترا ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس قرآن کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ قرآن کریم کس کی طرف سے آیا. فرمایا یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے آیا ہے. رب العالمین، رب وہ ذات ہے کہ جو علم میں، حکمت میں، شفقت میں، قدرت میں، ہر چیز میں کامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کا علم کامل، قدرت کامل، شفقت کامل، محبت کامل، سب چیزیں وہی رب ہوتا ہے جو بتدریج آہستہ آہستہ بندے کو اس کے عروج تک پہنچاتا ہے. تو یہ رب العالمین کی طرف سے جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے. اور لے کر کون آئے؟ لے کر فرمایا روح الامین اس کو لے کر آئے. روح الامین حضرت جبرائیل امین کا لقب ہے، چونکہ جس قرآن کریم کو لے کر اترے یہ انسان کو روحانی طور پر تر و تازہ رکھتا ہے. اس لیے جبرائیل امین کا دوسرا لقب روح الامین ہے، روحانیت سے.
آج کل ہمارے ہاں یہ لفظ اور جگہ استعمال ہو رہا ہے کہ ہم روحانی علاج کروانے گئے. روحانی علاج کس کو کہتے؟ وہ عملیات کے لیے، کسی کے پاس دم کروانے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے، کا کوئی مسئلہ ہو گیا یہ کرا. یہ روحانی علاج نہیں ہے، جسمانی علاج ہے یہ بھی. روحانیت کس کو کہتے ہیں؟ روحانیت اس کو کہا جاتا ہے کہ جسم پر روح کا غلبہ ہو. اس بات کو ذہن میں رکھیے. روحانیت اس کو کہا جاتا ہے جسم پر روح کا غلبہ ہو. اور جبرائیل امین جو قرآن لے کر اترے، یہ انسان کی روح کو جسم پر غالب کر دیتی. یہ قرآن کریم کے ساتھ جو مضبوطی سے تعلق جوڑتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے جسم کو بھی قیمتی بنا دیتے. اگر انسان کے پاس ایک پنجرا ہے سونے کا بنا ہوا، اس پر بڑے موتی اور جواہر لگے ہوئے ہیں، اندر ایک ہم نے پرندہ رکھا ہے، کوئی طوطا رکھا ہے، اس پرندے کو کوئی غذا نہ دے تو وہ پرندے کو اس سونے کے پنجرے میں سکون ملے گا؟ اس پنجرے کو اٹھا کر کسی محل میں رکھ دیا جائے، اس کو سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا. عالی شان جگہ میں لے جائیں، سکون نہیں ملے گا. اس پرندے کو جب غذا ملنا شروع ہوگی تو پھر پرندہ سکون میں آ جائے گا، چاہے اس کا پنجرا لکڑی کا ہی کیوں نہ بنا ہوا ہو، اور چاہے اس کا پنجرا مٹی پر ہی رکھا ہوا کیوں نہ ہو. جب اس کو غذا ملنا شروع ہوگی تو پھر وہی پرندہ سکون میں آ جائے گا. ہمارا جسم اور روح، جسم یہ پنجرا ہے، اس جسم کو ہم نے بڑا سنوارا، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی. اس جسم کی پوشاک، اس جسم کے بارے میں فکر، جسم کو خوبصورت کیسے بنایا جائے، اس کی پوشاک کیسی ہونی چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، گھر کیسا ہونا چاہیے، مکان کیسا ہونا چاہیے، بلڈنگ کیسا ہونی چاہیے، کمرہ کیسا ہونا چاہیے. اس لیے شادی ہونے سے پہلے کمرہ تیار کر کے، کمرے میں ایئر کنڈیشن، کمرے کے اندر قالین، کمرے کے اندر صوفہ سیٹ، کمرے کے اندر بیڈ، یہ ساری چیزیں لگائی جاتی ہیں. اس کمرے کو بنایا اس جسم کو سکون دینے کے لیے، لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا. کیوں نہیں ملا؟ اس وجہ سے کہ اصل پنجرے کو تو خوبصورت بنا رہے ہیں، اندر جو اصل انسان بیٹھا ہوا ہے، اندر جو اصل روح ہے، اس کو غذا ہی نہیں مل رہی. جب اس کو غذا نہیں مل رہی تو سکون آ نہیں سکتا. اور غذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں رکھی ہے، قرآن کریم میں رکھی ہے. اس قرآن کریم سے جب تعلق جڑے گا، انسان چاہے گھر پکا نہ ہو، چاہے گھر میں ایئر کنڈیشن نہ ہو، چاہے چھت پکی نہ ہو، چھت ٹپکتی ہو، کچی ہو، بارش کے زمانے میں پانی گھر کے اندر آ جاتا ہے، لیکن جب یہ اپنے اندر کے انسان کو، اپنی روح کو رب کے قرآن کی تلاوت کر کے غذا دے گا تو پھر اس کو مٹی کے اوپر بھی سکون کی نیند آ جائے گی. آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، تیرے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. یہ پھر پکے مکانوں کی ضرورت نہیں رہتی. آج ساری محنت، سارا بجٹ ہمارا اسی پر ہے، پوری دنیا کا، صرف ہمارا نہیں، پوری دنیا اس جسم کو بنانے کی فکر میں ہے، اس پنجرے کو سنوارنے کی فکر میں ہے، اس چہرے کو بنانے کی فکر میں ہے. اس کو خوبصورت بناؤ، اس کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کرو، لیکن روح کا انتظام نہیں ہو رہا. پہلے ہمارے گھروں میں صبح سویرے اٹھ کر جسمانی نہیں روحانی ناشتہ ہوا کرتا تھا، روح کو ناشتہ ملتا تھا، جسم کا ناشتہ بعد میں ہوتا تھا. سب سے پہلے صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رب کے قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی. گھروں میں رب کا قرآن پڑھا جاتا تھا. کیا بچے کیا بڑے
کیا عورتیں کیا مرد ہر ایک صبح سویرے اٹھ کر رب کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. رب کے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ دلوں میں چین اور سکون کے خزانے عطا فرماتے. اس قرآن کریم کی وجہ سے روح کا اللہ سے تعلق بڑھتا, انسان کو دنیا میں چین و سکون ملتا. اور آج کیفیت یہ ہے کہ رات کو دیر سے سونا اور اٹھنا ہی صبح جب 10 بجے ہے 12 بجے ہے تو بجائے اس کے کہ روح کو ناشتہ ملے, یہاں روح کا ناشتہ ہوتا ہی نہیں, جسمانی ناشتے کی پھر فکر شروع ہو جاتی ہے. ملے گا کیا؟ آج اس کے لیے فکر نہیں ہے. آج سب چیزوں کے لیے وقت ہے, اپنی پڑھائیوں کے لیے بھی وقت ہے. کوئی میڈیکل میں پڑھتا ہے, بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھے گا, مرد بھی عورتیں بھی بچیاں بھی گھروں میں جوان بھی. وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے لیے ٹائم ہے, ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے ٹائم ہے, فیس بک کے لیے ٹائم ہے, واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے, یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے, اپنی سنگت کے لیے ٹائم ہے. نہیں ہے ٹائم تو اپنے اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, جس اللہ تعالیٰ نے یہ کلام میرے اور آپ کے لیے بھیجا. آج قرآن کریم کی تلاوت نہیں, اور دوسری دائیں بائیں کی بڑی کتابیں پڑھ لیں گے, بڑا مطالعہ ہو رہا ہے, نہیں پڑھ رہے, رب کا قرآن نہیں پڑھ رہے. یہ تو اس کا حق ہے ہم پر, اس پر ہم ایمان لائے تو اس کی تلاوت تو کریں. جب اس کی تلاوت ہی نہیں تو معاملہ کیسے بنے گا؟ جب تک انسان کی روح اور جسم میں توازن قائم نہیں ہوگا تب تک انسان کی زندگی میں توازن قائم نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے, آج ہمارا جسم غالب ہے, روح ہماری مغلوب ہو چکی ہے. ایک گھوڑا ہے, بڑا تگڑا, طاقتور, تیز دوڑنے والا, اور اس کے اوپر سوار کیا ہے؟ کانگڑی آدمی, صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, جو گھوڑے کی لگام بھی صحیح نہیں پکڑ سکتا. یہ گھوڑے پر اس کو سوار کرا دیا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ گھوڑا اس کو ہلاکت کی جگہ میں ڈالے گا. وہ گھوڑا جا کر کہیں نہ کہیں اس کو گرائے گا, یہ اوپر والا بھی مرے گا, کسی اور جگہ نقصان بھی کرے گا. یہ دنیا کے اندر ہے. ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ نے یہ بڑی پیاری میں اس سال ارشاد فرمائی. فرمایا انسان کا جو جسم ہے یہ انسان کی سواری ہے, روح اس پر سوار ہے. اس کی مثال گھوڑے کی سمجھنی چاہیے. جس طرح گھوڑا اگر تیزی سے بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور سامنے کھائی ہے, سامنے گڑھا ہے, اور پتہ ہے کہ یہ آگے گڑھے میں گرے گا, کودے گا, خود بھی مرے گا, ہمیں بھی مارے گا, تو جو اس پر سوار بیٹھا ہے اگر تگڑا ہے تو پوری قوت سے اس کی لگام کھینچے گا کہ اس کا جبڑا بھی پھٹ جائے, لیکن وہ لگام کھینچ کر اس گھوڑے کو وہیں رکنے پر مجبور کر دے گا اگر اس پر طاقتور سوار بیٹھا ہے. آج ہماری جو روح ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ جسم کو روک ہی نہیں پا رہی. کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا, کیا سننا ہے کیا نہیں سننا, کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا, یہ روح روک نہیں پا رہی. یہ ہمارا جو جسم ہے, یہ جو ہمارا گھوڑا ہے, یہ جو ہماری سواری ہے, یہ جس طرف منہ چاہتی اس طرف چل پڑتی. جس چیز کو چاہا دیکھا, نظر کی خرابی, بد نظری, فلمیں, گندی چیزیں, اپنے موبائل کے اندر گندی فلمیں اور ننگی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. کانوں سے جو مرضی سنا, چلا, سن رہا ہے, پاؤں لے کر جس طرف مرضی چل دیے, چاہے وہ سینما کی طرف لے گئے, چاہے وہ گندی جگہوں کی طرف لے گئے, اللہ کی نافرمانی کی طرف لے گئے. جب تک روح کا غلبہ نہیں ہوگا یہ روح اس کو روکے گی نہیں. روح کی اندر جب طاقت پیدا ہو جائے گی یہ روح روکے گی اس کو کہ یہ نہیں دیکھنا یہ دیکھنا ہے, یہ نہیں پڑھنا یہ پڑھنا ہے, یہ نہیں سننا یہ سننا ہے, اس طرف نہیں جانا اس طرف جانا ہے. اپنے قدم کو مسجد کی طرف پھیر دو, اپنے قدم غلط جگہ کی طرف نہیں, رب کے گھر کی طرف لے کر آؤ. اپنی زبان سے گانے نہیں, گالیاں نہیں, اپنے زبان سے رب کا قرآن پڑھو. اپنی آنکھوں سے اللہ کا قرآن دیکھو, گھر میں ماں باپ کو دیکھو, بہن بھائیوں کو دیکھو, جن چیزوں کو دیکھنے کی اجازت ہے ان کو دیکھو, جن کو اجازت نہیں ان کو نہ دیکھو. یہ جب روحانی طور پر مضبوط ہوگا تم کب بنے گا. آج ہمارا قرآن سے رشتہ بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہے. صرف رمضان میں ہم قرآن کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں, اس کے بعد قرآن بند ہو جاتا ہے. رمضان میں بھی الا ماشاء اللہ, بہت کم لوگ ہیں جو رمضان میں بھی اپنا قرآن کریم مکمل کرتے ہیں, ورنہ پورا سال 11 مہینے یہ قرآن جیسا بند ہے گھر کے اندر الماری میں اچھے سے غلاف کے اندر بند کر کے ہم نے رکھ دیا. نہ مرد پڑھ رہے نہ عورتیں پڑھ رہی ہیں, گھروں میں بند ہے. بس اس کو ہم نے بنا لیا. بچی کو جب رخصت کرنا ہے تو قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کر دیا جائے. قرآن کے سائے میں رخصت کرنے سے بچی کی زندگی میں کوئی اچھائی نہیں آنی. اس کا گھر قرآن کے سائے میں رخصت کرنے سے نہیں بسنا. اس کی زندگی میں قرآن آ جاتا, اس کی آنکھوں میں قرآن آ جاتا, اس کی زبان میں قرآن آ جاتا, اس کے اندر قرآن کے اخلاق آ جاتے, تو یہ یقیناً اس کا گھر بس جاتا.
لیکن آج قرآن کریم کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہم ہی نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا. اس لیے یہ قرآن کل قیامت والے دن گواہی دے گا، اس کی گواہی رد نہیں ہوگی. اس نے جا کر اللہ کے سامنے گواہی دینی ہے، کسی کے حق میں دے گا اور کسی کے خلاف دے گا. اللہ بچائے، محفوظ رکھے. ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے ظلم کیا، ہم نے ظلم کیا. اس کو اچھے سے غلاف میں بند کر کے رکھ دیا. یہ اس لیے نہیں آیا تھا، ابھی تو اس کے بڑے حق ہیں، ابھی تو ہم تلاوت کی بات کر رہے ہیں، اب تو اس کو پڑھا ہی نہیں جا رہا. اب نے صبح سے شام تک دیکھے نا کتنی مرتبہ اس کو پڑھا، حالانکہ حق بنتا ہے کم از کم ایک پارا تو انسان پڑھے، ایک پارے کی تو تلاوت کرے کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے، فرمایا قرآن کریم کے ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ شروع کی ہے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ الف لام میم فرمایا یہ جس نے پڑھا، یہ ایسا نہیں کہ ایک حرف ہے، فرمایا الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف. الف لام میم پڑھنے میں کتنا وقت لگا؟ الف لام میم پڑھنے پر اللہ بندے کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ایک صفحہ قرآن کریم کا پڑھ لے ہم ہزاروں نیکیاں جمع کر سکتے ہیں. لیکن آج المیہ یہ اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے. آج جسم کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جسم کا، روح کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. روح کو تگڑا کرنا ہے، روحانیت کو تگڑا کرنا ہے، اپنے اندر ایسا مضبوط کام کرنا ہے. یہ جسم مٹی سے بنا، اللہ نے سب کچھ اس کا مٹی میں رکھا ہے. اس کی غذا بھی مٹی میں، اس کی دوا بھی مٹی میں، اس کا لباس بھی مٹی میں، اس کا گھر بھی مٹی میں، ساری چیزیں مٹی سے اس کے لیے تجویز ہوتی ہیں. کیا پھل، کیا فروٹ، کیا سبزیاں، جو کچھ ہے وہ سب کا سب یہ مٹی سے بن کر آتا ہے. اور روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں سے آئی. اللہ نے غذا بھی جبرائیل امین کے ذریعے آسمانوں سے اتاری، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتاری. اس کا نام ہے قرآن، جو اس کی غذا بن کر آئی ہے. آج اس کا اہتمام کر کے دیکھیں، پڑھ کر دیکھیں ہم اس قرآن کریم اپنی عادت بنائیں. کم از کم ایک مہینے میں ایک قرآن تو بندے کا ختم ہونا چاہیے. بہت کم ایسے لوگ ہیں، بہت کم ہیں. آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو مہینے میں ماشاءاللہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود رہیں گے قیامت تک جو اللہ کے کلام کے ساتھ ہیں. لیکن میں اور آپ، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں. خواتین دیکھیں کہ ہمارا وقت کہاں صرف ہو رہا ہے، ہم کہاں اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، کہاں وقت ضائع ہو رہا ہے، کن چیزوں کے پیچھے ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. اصل جو وقت رب کے لیے لگانا تھا وہ ہم نے لگایا نہیں. اس لیے اپنے اندر یہ عہد کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے انشاءاللہ مضبوط تعلق جوڑیں گے. آج جگہ جگہ ہم کہتے ہیں نا جی وہ پتہ نہیں کسی نے کچھ کرا دی ہے، گھر میں مسئلہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، پتہ نہیں دسیوں باتیں. عورتوں میں تو اور ہی باتیں، کچھ ہو جائے بس اس کے تو یہی دماغ میں آتا ہے خواتین کے کہ میرے شوہر پر کسی نے کچھ کرا دیا. وہ تعویذ نکلا، عجیب تعویذ بھی عجیب ہے. تعویذ نکلا، وہ کوئی بھی عربی کی عبارت نکل آئی نا گھر سے، کا تعویذ ہے. عربی عبارت لکھی ہوئی ہے، وہ کسی کمپنی کا پرچہ چھپا ہوا ہے، کا تعویذ ہے. کسی نے کچھ کرا دیا، وہ تعویذ کہاں سے؟ وہ تو عربی عبارت لکھی ہوئی ہے، وہ تعویذ کہاں سے بن گیا؟ اتنے ہمارا ذہن خراب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعتماد اٹھ گیا، قرآن سے اٹھ گیا. ہم ان چیزوں کے ان چکروں میں پڑ گئے. صبح سے شام یہی چکر ہے، ان سے کچھ نہیں ہونا. اصل رب تعالیٰ کے کلام سے مضبوطی سے جڑ کر تو دیکھیں. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کو لے لیا اس کے لیے برکت ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس کے لیے حسرت ہے. اور ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. آج تو ہم شیطان کو آنے کا راستہ مہیا کر رہے ہیں. میں بارہا عرض کر چکا، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں. ہم نے اپنے گھر میں رب تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اترنے کا انتظام کیا ہے یا شیاطین کے آنے کا انتظام کیا ہے؟ ہم نے انتظام کیا کیا؟ یہ دیکھ لیں، بس پتہ چل جائے گا. جو جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں شیطان بھاگتا ہے، وہاں رہتا نہیں، وہاں ساری چیزیں بھاگیں گی. آج سورہ بقرہ کی تلاوت ہی نہیں ہے. یہ قرآن کریم کی تلاوت کی مطلقاً بات عرض کر رہا ہوں. قرآن ہے ہی ایسا، اس کو پڑھنا شروع کر دے اللہ گھر کو بھی پاک فرما دیتے ہیں، دل کو بھی پاک فرما دیتے ہیں. دل بھی پاک ہو جاتا ہے، دل والا بھی پاک ہو جاتا ہے. اور وہ دل والا جہاں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اللہ اس جگہ کو بھی پاک فرما دیتے ہیں. کوئی معمولی بات نہیں. قرآن ہے ہی ایسی بابرکت چیز، کیونکہ یہ بابرکت ذات کا بابرکت کلام ہے. اللہ کی ذات بابرکت، اللہ کا کلام برکت والا. اور یہ کلام جہاں جہاں آتا ہے وہاں وہاں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اپنے گھروں میں لا کر تو دیکھیں.
اس لیے اپنے بزرگوں سے پوچھے، پرانے آلات پڑھیں، پتہ چل جائے گا. جہاں جہاں آج بھی اگر رب کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ان گھروں میں سکون ہے، ان گھروں میں چین ہے، ان گھروں میں اطمینان ہے، وہاں رزق میں برکت ہے، وہاں تھوڑے میں اللہ سارے کام بنا رہے ہیں الحمدللہ. اور جہاں نہیں ہے وہ پیسہ بڑا ہے، آنا جانا بہت ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھر میں برکت نہیں ہے، گھر کے اندر رحمت نہیں ہے، پیسہ ہاتھ میں نہیں آ رہا، سب کچھ ختم ہے. آج ہماری حالت تو بس اسی پر ہے کہ بس جسم پر سوٹ کیسا ہونا چاہیے. غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ کسی جگہ دعوت تھی، دعوت کے لیے تشریف لے گئے عام لباس پہن کر. وہاں جو دعوت میں باہر جو انہوں نے اپنے بندے کھڑے کیے تھے کہ تم نے کس کو آنے دینا ہے، تو 60 لوگوں کی دعوت تھی. بس دیکھ کر اندازہ لگا لینا کپڑوں سے کیسا بندہ آ رہا ہے. وہ ان کو جانتا نہیں تھا، اندر گھسنے نہیں دیا، کہ چلو چلو کہاں سے آیا فقیر، باہر چل، تیرے لیے جگہ نہیں ہے. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کپڑا دیکھا جاتا ہے، کون سی گاڑی سے اترے ہیں صاحب، ہاتھ میں کیسا موبائل ہے، پوشاک کیسی ہے، لباس کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، یہ کیسا ہے، اسی پر فیصلے ہو رہے ہیں. عورتوں کے تو بہت ہی فیصلے اس پر ہوتے ہیں، یا اپنی بچیوں کے رشتے اسی پر ہوتے ہیں. پیسہ 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 پیسہ، کیا کرے گا پیسہ؟ کبھی رب کا قرآن بھی یہ ہو ساتھ کے نہیں ہے. اس قرآن کریم کا بھی بچیوں کو پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ سورہ نور بھی بچیوں کو پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ ان کے اندر اخلاق بھی پیدا کیے کہ نہیں کیے؟ تو چلے گئے واپس جا کے اچھا سا سوٹ پہنا گھر میں پہن کر آئے. انہوں آؤ بھگت کی، آئیے تشریف لائیے. اندر چلے گئے، بیٹھ گئے دسترخوان پر، سب کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھے ہیں. کہا آپ بھی کھانا کھائیے. کہا میں کیا کھانوں کو، کپڑوں کا تم کھاؤ نا. کہا آپ کھائیے نا، آپ آئے. کہا میں نہیں آیا، یہ کپڑے اندر آئے ہیں، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، ان کی وجہ سے مجھے اندر آنے دیا گیا ہے. یہی کھائیں گے کھانا. انسان کی تو قدر و قیمت نہیں ہے یہاں پر. یہاں تو قدر و قیمت مال کی ہے، پیسے کی ہے، دولت کی ہے، بینک و بیلنس کی ہے، کار و کوٹھی کی ہے، بنگلے کی ہے. جب دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ چلنا شروع ہو جائے گا، جب دنیا کے اندر یہ ہر طرف یہی چیز بن جائے گی کہ یہ دیکھو کہ انسان کا جسم کیسا ہے، اس کے اوپر حکم لگے گا، تب پھر دنیا کے اندر سے یہ روحانیت ختم ہو رہی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے اتباع کرنے والے اور آج تک جتنے لوگ، ان کے اندر روحانیت کا غلبہ، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی سواری کو تھام کے رکھا کہ کس طرف لے کر چلنا اور کس طرف لے کر نہیں چلنا. یہ ہماری ذمہ داری بنتی، اس لیے قدر و قیمت ختم ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین وقت کے 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی. معمولی بات نہیں ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پر. کیسر کا ایک قاصد آیا ملنے کے لیے، کوئی پیغام لے کر آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو پوچھا حضرات صحابہ کرام سے کہ کہاں ہیں آپ کے بادشاہ؟ وہ تو بادشاہوں کے چکر میں رہتے ہیں، بادشاہ کہاں ہیں ان کا دربار کہاں ہے ان کا محل کہاں جانا ہے؟ کہ کوئی دربار وربار نہیں ہے، فلاں جگہ جاؤ، وہاں آرام کر رہے ہیں زمین کے اوپر درخت کے نیچے. جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں جا کے کپ کپانے لگا. علامہ رومی رحمہ اللہ واقعہ نقل کرتے ہیں، اس آدمی نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا جہاں دربان کھڑے تھے، باہر اجازت لے کر اندر جانا پڑا، لیکن کسی کی ہیبت میرے دل پر نہیں آئی جتنی اس بندے کی ہیبت میرے دل پر آ رہی ہے کہ میں کھڑا کپ کپا رہا ہوں، اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ علامہ رومی رحمہ اللہ نے جواب دیا. علامہ رومی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس انسان کے اندر جو تعلق مع اللہ ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کا جسم ہی نہیں ہے، اس کے اوپر روح کا غلبہ ہے، اور اس روح میں اللہ کا تعلق ہے. اس تعلق کی وجہ سے وہ تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کہ تم اس انسان کا سامنا نہیں کر سکتے، تمہارے اوپر کب کبھی طاری ہو رہی ہے. اور آج ہمارے اندر ہے ہی نہیں، بس ظاہری جسم ہے، روحانیت ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر بھی کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں. رو کے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے مجھے اور آپ کو. اب تو دن بھی وہ چل رہے ہیں، اہم دن ہے، عظیم و شان دن ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دن بڑے اہمیت کے حامل، جن کی فضیلت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ان دنوں میں، رمضان کے بعد ان دنوں میں سب سے زیادہ عمل، نیک عمل دنیا میں اور بھی دن ہے رمضان کے علاوہ، ان میں اللہ کو کوئی عمل اتنا محبوب نہیں جتنا نیک عمل ان دنوں میں محبوب ہے. اس کو کوشش کرنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق بنائے. اگر پورا قرآن کریم الحمدللہ پڑھا ہوا بہت برکت کی بات ہے. روزانہ ایک پارہ پڑھنا شروع کر دیں. ایک وقت میں نہیں پڑھا جاتا، تھوڑا تھوڑا پڑھیں. ہر نماز کے ساتھ شروع کر دیں. ایک نماز کے ساتھ اگر ایک پاؤ پڑھ لیا، ایک پاؤ کے لیے 5 سے 10 منٹ، یہ زیادہ عرض کر رہا ہوں، 10 منٹ لگا لیں آپ ایک پاؤ پڑھنے کے لیے. یہ 10 منٹ بھی نہیں دے سکتے ہم ایک نماز کے ساتھ.
آئیں گے نماز کے لیے آ کر بیٹھے گپ شپ شروع کر دی, کیا بات ہے, کیا ضرورت ہے گپ شپ شروع کرنے کی؟ کوئی کسی کونے میں بیٹھ گیا, کوئی کسی کونے میں بیٹھ گیا. جب مسجد میں آئے ہیں تو آ کر رب کا قرآن اٹھائے پڑھنا شروع کر دیں, ماحول بنائے نا. تو ہماری ذمہ داری بنتی کہ نہیں بنتی؟ مسجد میں اب تو آ گئے, اب تو فارغ ہو کر آئے ہیں نا, اپنا وقت نکال کر آئے ہیں. باہر کی بات نہیں ہو رہی, مسجد کی بات ہو رہی ہے. مسجد میں ہی نہیں ہمارا ماحول, مسجد میں بھی ہم دنیا نہیں چھوڑتے, مسجد میں بھی ہم دنیا کی باتیں نہیں کرنا چھوڑتے. وقت مل رہا ہے مجھے, میں قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دوں, قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لوں. اگر ہم اپنی اپنی مساجد میں یہ ماحول قائم کر دیں, دیکھیں کام کیسے بنتا ہے. عرب کے اندر یہ بات ہے, عرب آئے گا مسجد کے اندر, مسجد حرام میں, مسجد نبوی میں آ کر اس نے بیٹھتے ہی قرآن کریم اٹھائے گا اور تلاوت شروع کر دے گا. ماشاءاللہ, ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے. اس تلاوت کا اہتمام ہو, یہ اللہ کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہے. یہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد. جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. عرض کیا فما جلاؤها, اس دل کا زنگ اترے گا کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت اور موت کو یاد کرنا. جو بندہ یہ دو کام کرے گا اللہ اس کے دل کے زنگ کو اتار دیں گے. آج ہمارے دلوں پر زنگ ہے, واقعی زنگ ہے, زنگ لگ چکا ہے. کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے, اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے, بار بار گناہ کی وجہ سے دل پر نقطے لگتے گئے, زنگ لگ گیا ہے. اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ رب کے قرآن کی تلاوت پڑھتے چلے جائیں, دلوں میں سکون محسوس ہوتا چلا جائے گا. اس لیے اس کی عادت بنائے کہ انشاءاللہ روزانہ ہم ایک پارہ ضرور پڑھیں گے. انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے ہمت کرو, کوشش کرو. چلو کسی دن نہیں وقت ملا, ایک پاؤ تو پڑھ لیں. میرے پیر و مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکز ارشاد فرمایا کرتے تھے, فرمایا اگر ایک پاؤ بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایک رکوع تو پڑھ لو. ایک رکوع بھی نہیں پڑھ سکتے کیا؟ ایک رکوع پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ میں ایک رکوع بھی نہیں پڑھ سکتے, کم از کم روز قرآن کو کھول کر دیکھ لیا کرو کہ یہ میرے اللہ کا کلام آیا ہے میرے پاس. اس کو بھی میں کھول کر ہی نہیں دیکھتا, کھول کر ہی دیکھ لیا کرو. ربا میں نالائق ہوں, سب چیزوں کے لیے وقت ہے, تیرا کلام پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. کم از کم یہ تو کر لو کہ رب کا قرآن تو کھل جائے دن میں ایک وقت. کھل گیا تو یہ فرمایا ایک دن ضرور اللہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے. آج تو ہمارے اندر یہ بھی کیفیت نہیں کہ کھول کے بھی دیکھ لیں اس کو. تو اس لیے پہلی چیز یہ, ہم اپنے گھروں میں, بچوں میں, بچیوں میں, خواتین کو چاہیے, مردوں کو چاہیے, ہر ایک اس کی کوشش کرے. مرد حضرات اس کا اہتمام کریں, مسجدوں میں آئیں, نماز سے پہلے وقت ہے, نماز کے بعد وقت ہے. ہم اپنی عادت بنا لیں کہ نہیں میں نے قرآن پڑھنا ہے. انشاءاللہ اپنے آپ کو لگائیں اس طرف, انشاءاللہ پھر دیکھیں زندگی میں تبدیلی کیسے آتی. اور جس کو پورا قرآن نہیں پڑھا ہوا, سورتیں یاد ہیں, وہ اپنی وہ صورتیں پڑھ لیں, وہ صورتیں پڑھ لیں اور قرآن بھی پڑھنے والے بن جائیں. قرآن بھی پڑھنے والے بن جائیں, کہیں سیکھنا شروع کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سیکھ لیں, اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں. الحمدللہ ہر جگہ پر مکاتب موجود ہے, خواتین کو بھی سیکھنا چاہیے. مجہول نہ پڑھیں, خواتین مجہول قرآن پڑھتی ہیں, صحیح قرآن نہیں پڑھتی. تجوید کے مطابق آپ سیکھیں, کسی باجی کے پاس جا کر جنہوں نے قرآن کریم تجوید سے کہیں سے پڑھا ہوا ہے, حفظ کیا ہوا ہے, ناظرہ پڑھا ہوا ہے, ان کے پاس جا کر اپنا قرآن درست کرے. ہمارے جتنے بھی اکابر جنہوں نے قرآن کریم کے حافظ نہیں تھے, ناظرہ پڑھا ہوا تھا, باقاعدہ روزانہ انہوں نے قاری صاحب کو متعین کیا ہے, ان سے وقت لیا ہے, ان کے پاس جا کر اپنا قرآن روزانہ سناتے ہیں کہ جو جو میری غلطی ہے وہ ٹھیک کر دیں آپ. ہمارے اندر ہے ہی نہیں, ہم کہتے ٹھیک ہے چلنے دو, انگلش صحیح بولنی آ جائے, بس حساب کتاب آ جائے, ہر چیز سیکھیں گے, رب کا قرآن نہیں سیکھیں گے. وقت لے لیں آپ, 5 منٹ لے لو, 10 منٹ لے لو, جہاں بھی آپ ہیں, بازار میں ہوتا ہے آپ کا وقت, آپ کا گھر میں وقت ہوتا ہے, آپ کے کسی محلے میں وقت ہوتا ہے, وہاں امام صاحب سے, مؤذن صاحب سے, کسی بھی سے, حافظ صاحب سے, وہاں کوئی قاری صاحب سے وقت لے لیں. آپ مجھے 10 منٹ دے دیں, 10 منٹ میں اپنا قرآن سناؤں گا اور آپ کو پورا قرآن سناؤں گا انشاءاللہ. جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے وہ ایک مرتبہ اپنا پورا قرآن کسی کو سنا دیں. آج تجوید کے مطابق قرآن نہیں ہے, اور پھر کوئی غلطی ایسی ہو گئی تو خدا نہ خواستہ اس سے نماز ہی نہیں ہوگی. قرآن ہی درست نہیں تو نماز کہاں سے ہوگی؟ بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں, تھوڑا سا بھی لفظ تبدیل کر دیا تو بات ختم ہو جائے گی. ایک لفظ قرآن کریم میں دونوں لفظ استعمال ہوئے, قلب, قاف کے ساتھ 2 نقطے والے, قلب استعمال ہوا, اس کا مطلب ہے دل. اور یہی قاف کو اگر ہم قاف نہ پڑھیں, کاف پڑھیں, کاف قلب سے, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کراچی والا کاف, کاف وہ والا ہو. اس قلب کا معنی ہے کتا. اب دونوں میں بڑا فرق ہے. قلب دل کے معنی میں اور قلب کاف کے ساتھ یہ کتے کے معنی میں. اگر اس لفظ کو اس سے تبدیل کر دیا, ہم نے قاف نہیں پڑھا, ہم نے کاف پڑھ دیا, معنی ہی بگڑ گیا, نماز کہاں سے ہوگی؟ بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا. ایک جگہ نہیں, بہت ساری جگہ ہے.
تو کم از کم اپنا قرآن کریم ہم کسی کو سنا کر درست تو کریں, اس کی فکر تو اپنے اندر پیدا کریں. ہم اپنے اندر نہیں پیدا کریں, کب کریں؟ یہ تو ہم الحمدللہ دین سے جڑنے والے, نمازوں میں آنے والے, درس میں آنے والے, ہمارے دل میں دین کی فکر ہے, تو ہم اس فکر کو آگے بڑھائیں. آگے بڑھا کر ہم اپنے اندر فکر پیدا کر کے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں, اس چیز کو آگے بڑھاؤں, میں اپنا قرآن کریم درست کروں. سب سے اول اہم, سب سے بڑھ کر چیز یہ ہے کہ میں اس کو درست کر لوں. اور جن کو صورتیں یاد ہیں یا صورتوں کے اعتبار سے بعض صورتیں آتی ہیں وہ پڑھ لیں. صبح سورہ یاسین پڑھ لیں, شام کو سورہ واقعہ پڑھ لیں, مگر عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیں. یہ صورتیں جن کو آتی ہیں وہ یہ پڑھ لیں, ان کا اہتمام کریں. قرآن سے کسی نہ کسی طرح رشتہ جوڑ کے رکھیں, ٹوٹے نہیں, اور مضبوط سے مضبوط کرتے چلے جائیں, آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. پھر دیکھیں کہ رب تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں. رب تعالیٰ پھر اس پر دیتے کیا ہیں. اس قرآن کریم کی وجہ سے ہی گھروں میں سکینت نازل ہوتی ہے, گھروں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, گھروں میں رب کی رحمت آتی ہے, گھر میں رب کی برکت نازل ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کئی بار سنا چکا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر بتایا کہ رات عجیب واقعہ ہوا. میں کریم, میرا بیٹا لیٹا ہوا تھا, چھوٹا بچہ, اور میں نماز شروع کر دی, اور نماز کے دوران میرا گھوڑے نے اچھل کود شروع کر دی جو میرے قریب بندھا ہوا تھا. وہ اچھلتا رہا, جیسے تلاوت روکتا اچھل کود بند کر دیتا, تلاوت شروع کرتا اچھل کود شروع کر دیتا. مجھے ڈر ہوا کہیں بچہ ساتھ ہے, کہیں یہ اچھلتا کودتا بچے کے اوپر ہی نہ آ جائے, اس لیے اپنی تلاوت کو موقوف کر دیا, نماز مکمل کی, کہا کہ فوراً بچے کو ایک طرف کیا. تو اچانک میری نظر آسمان کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ٹمٹماتے ہوئے چراغ, یہ دنیا کے چراغوں کی مثال دی, وہ تو چیز ہی کچھ اور تھی, ٹمٹماتے ہوئے چراغ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا, آپ نے فرمایا پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے. پڑھنا کیوں بند کیا, تم کیوں نہیں تلاوت کری؟ عرض کیا کہ بچے کی وجہ سے نہیں کی. فرمایا یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے اتر رہے تھے. اگر تم پڑھتے رہتے, صبح مدینے کا ہر بندہ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے گھر میں آ رہے ہیں. اس قرآن کی وجہ سے, کسی اور چیز سے نہیں آنے. یہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. آج ہمیں اگر نظر نہیں آ رہا تو ہماری آنکھیں وہ نہیں ہیں, لیکن اللہ کی رحمت نازل ضرور ہوتی ہے. جو بھی پڑھے, مرد پڑھے عورت پڑھے, جو گھر میں پڑھنے والا ہے اور جہاں رب کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, ہمیں یقین ہے وہاں رب کی رحمت کے فرشتے بھی اترتے ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت بھی نازل ہوتی ہے. اگرچہ نظر نہیں آتی, اور کبھی کبھی اللہ دکھا بھی دیتے ہیں. سکینت تو آتی ہے, اور اس کا انسانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ ایک عجیب قسم کا سرور, ایک عجیب قسم کا لطف عطا فرماتے جو زبان سے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اس کا تعلق کس سے؟ رب کے قرآن سے. اس لیے ہم آج بیٹھے ہیں, مردوں سے بھی گزارش ہے, ساتھیوں خواتین سے بھی گزارش ہے, بڑوں سے بھی چھوٹوں سے بھی, سب ہم رب کے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط کریں, مضبوط سے مضبوط کریں. اس کے ذریعے اللہ سے تعلق بھی بڑا گہرا ہوتا ہے, اس کے ذریعے دل کا زنگ اترتا ہے. یہ بڑا ثواب کی بات ہے. آنکھیں بھی نور میں, آنکھیں بھی قرآن کریم دیکھ رہی ہیں, زبان تلاوت کر رہی ہے, کان وہ قرآن سن رہے ہیں, دل اس کا لطف لے رہا ہے, اور دل کا زنگ بھی اتر رہا ہے, دل صاف ہو رہا ہے آئینے کی طرح. یہ سارے کام اس قرآن کریم سے ہو رہے ہیں. بیک وقت, ایک وقت میں وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے, یہ سارے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن کی طرف آئیں, قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا, قربانی کے حوالے سے, چونکہ مرد حضرات میں تو جمعے میں میرا بیان چل رہا ہے, خواتین کے لیے عرض کرنا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے. بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے پاس گھروں میں اتنا اسباب موجود ہیں کہ ان پر قربانی واجب ہے, وہ قربانی نہیں کرتی. ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, بات توجہ سے سن لیں. اگر سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں اپنی حالت لکھ کر اپنے محرم کے ذریعے, شوہر کے ذریعے, بھائی کے ذریعے, بیٹے کے ذریعے ہم تک پہنچا دیں, ہم بتا دیں کہ قربانی واجب ہے کہ نہیں. 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں قربانی کے لیے. نمبر 1 سونا, نمبر 2 چاندی, نمبر 3 نقد رقم, اور نمبر 4 مال تجارت, کوئی پلاٹ, کوئی مکان, کوئی دکان, کوئی زمین بیچنے کی نیت سے لے رکھی ہے. اور نمبر 5 گھر میں ضرورت سے زائد سامان. عموماً عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے, سونا 1 تولہ بھی ہے. 7 جن عورتوں, جن بچیوں کی شادی ہو گئی, جہیز میں ٹھیک ٹھاک سامان لے کر آئیں. اب جہیز میں سامان اتنا ہوتا ہے, کچھ تو استعمال میں آتا ہے, کچھ بند ہی ہوتا ہے. ہم بڑے بڑے برتن بند ہیں, اور اس کے اندر جوسر مشینیں, فلاں چیز بند ہی ہے, وہ کئی سال استعمال ہی نہیں آتی. یہ ضرورت سے زائد سامان ہے, یہ ضرورت سے زائد سامان ہے. اگر کسی خاتون کے پاس ایسا سامان موجود ہے اور اس کے پاس 1 تولہ سونا بھی موجود ہے, اس پر قربانی واجب ہے.
یاد رکھیں. اگر کسی کے پاس اتنا ہے, اب وہ اس کا شوہر کہے نہیں نہیں تمہارے اوپر لازم نہیں ہے, وہ اس کے کہنے سے نہیں ہونا, یا وہ کہے جی میں کر رہا ہوں تمہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو شوہر نماز بھی پڑھ رہا ہے تو آپ کیوں نماز پڑھتی ہیں؟ شوہر نے روزہ بھی رکھ لیا آپ نے کیوں رکھا؟ شوہر اپنا کام کرے گا, بیوی نے اپنا کام کرنا ہے. جیسے شوہر اپنی زکات الگ دیتا ہے, بیوی اپنے مال کی زکات الگ دیتی ہے. قربانی شوہر پر الگ لازم, بیوی پر الگ لازم, بشرطے کہ دونوں صاحب نصاب ہوں. باقی راجی اس کے لیے بڑا پیسہ چاہیے, تو کون کہتا ہے بڑا بکرا لے کر آئے آپ؟ بکرے کی استطاعت نہیں ہے, بڑے جانور میں کسی جگہ حصہ ڈال لیں, آسانی سے قربانی ہو جائے گی. 12,000 کا 14,000 کا حصہ ملتا ہے. اور اگر کوئی کہتے ہیں مہنگائی کا زمانہ ہے اتنا بھی نہیں ہوتا, تو اتنا نہیں ہوتا تو ہمارے جو چترال کے علاقے ہیں, جو بڑے علاقے ہیں, سردی والے علاقے ہیں, وہاں پر قربانی بہت سارے اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں اور بہت سارے ادارے وہاں کرتے ہیں, مستند ادارے. وہاں 7,000 کا حصہ مل رہا ہے, 7,000 روپے جمع کر کے وہاں اپنی قربانی کا حصہ ڈال کر وہ وہاں وقف کر دیں کہ وہاں لوگوں میں مال تقسیم بھی ہو جائے گا, گوشت تقسیم بھی ہو جائے گا, ہماری قربانی کا وجوب بھی ادا ہو جائے گا. تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, بندہ ڈھونڈے تو سارا کام ہو جاتا ہے. تو اگر قربانی واجب ہو رہی, خواتین کو یاد رکھنا چاہیے آپ کے ذمہ لازم ہے, آپ نے اپنی قربانی کرنی ہے. آپ اپنے شوہر کے کہنے سے کہ نہیں نہیں تمہیں ضرورت نہیں ہے بس میں نے کر دی, نہیں, اس طرح کافی نہیں ہوگا. آپ کے ذمہ میں قربانی واجب ہے تو آپ ادا کریں, لازم ہے. اور قربانی پر ملتا کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ بندے کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں, ہر بال کے بدلے میں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اون کا کیا حکم ہے؟ اون والے جانور کا, بھیڑ کا, دمبے کا. آپ نے فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے. ایک جانور قربان کرنے پر اللہ لاکھوں نیکیاں ایک لمحے میں عطا فرما رہے ہیں. کتنا بڑا ثواب, کتنا بڑا ہمارے پاس موقع ہے. اس سے بڑھ کر پھر دوبارہ موقع نہیں آنا. یہ قربانی 10, 11, 12 ان 3 دن میں ہو سکتی, بس ان کے علاوہ پورے سال میں نہیں ہو سکتی. پورے سال میں یہ ثواب نہیں مل سکتا, یہ ثواب نہیں 3 دنوں میں ملے گا. اور قربانی کے بارے میں فرمایا اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ قربانی والا جانور کل قیامت میں دن لایا جائے گا, وزن کیا جائے گا, وزن کر کے سب چیزیں اس کے ساتھ آئیں گی, ساری چیزیں کھر وور جتنا بھی ہے, خون وون سب چیز اس کے ساتھ وزن کر کے بندے کو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی انعام سے نوازیں گے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, تو ہمیں قربانی کے اندر کوتاہی نہیں کرنا چاہیے, بڑھ چڑھ کر دل کی خوشی سے قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا اللہ ہماری نالائکی کو, ہماری کوتاہی کو یا اللہ معاف فرما دیجئے. قرآن کریم کا حق ہم نے نہیں ادا کیا, یا اللہ آپ کے کلام کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. مولا کریم حق کیا ادا کرتے, ہم نے تو اس کو کھولا نہیں ہے. ربا ہم نالائق ہیں, یا ذل جلال والاکرام ہم سے کوتاہی ہوئی ہے بہت بڑی. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ذل جلال والاکرام, یا اللہ جو آپ تو خزانے عطا کرنے والے, آپ کی طرف سے ایک بڑا اہم خزانہ جو ہمارے گھروں میں رحمتیں لانے والا, برکتیں لانے والا, سکون کے خزانے لانے والا تھا, ہم نے اسی سے پہلو تہی کی, ہم نے اسی کی طرف توجہ نہ کی. مولا کریم ہم اپنی اس کوتاہی پر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم سب کی اس کوتاہی کو معاف فرما دیجیے مولا کریم, اور ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اس قرآن سے آج سے ہی اپنا تعلق مضبوطی سے جوڑیں گے انشاءاللہ. سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ کم از کم ایک رکوع کی قرآن کی تلاوت کر کے سوئیں گے انشاءاللہ. کل سے ایک پارے کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. مولا کریم اے الہ العالمین ہر مہینے میں کم از کم ایک قرآن کریم ختم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم اس قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق اور شوق عطا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین قرآن کریم کا شغف ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے الہ العالمین اس کو ہمارے دل میں بسا دیجیے, ہمارے رگ و پے میں اتار دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین, یا ذل جلال والاکرام ہمارے والدین کی, بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, دوستوں احباب کی, تمام رشتہ داروں کی, اہل پاکستان کی, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں, گھروں میں جو بیمار ہیں, دوستوں احباب میں
جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، بھائی محمد علی کے صاحب کے گھر والے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما دیجیے، یا اللہ مہنگائی کے اس دور میں یا اللہ ہماری نظر آپ ہی کی ذات پر ہے، آپ ہی رزاق ہیں، یا اللہ ہمیں اپنا تعلق اپنی ذات سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ یا الہ العالمین ہمارے ماہانہ سالانہ یومیہ خرچے بآسانی پورے فرما دیجیے، ہمیں کسی سے قرض لینے کی نوبت نہ آئے، مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین جس طرح آپ نے دنیا میں ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا، یا اللہ اس سے بڑھ کر جنت میں عطا فرما دیجیے گا، مولا کریم الہ العالمین ہمیں آپ نے اپنی نعمتوں میں رکھا، یا اللہ مرتے دم تک اسی طرح نعمتوں میں رکھیے گا، یا اللہ شکر کے مواقع زیادہ سے زیادہ عطا فرما دیجیے، مولا کریم یا اللہ نیکی کے مواقع خوب سے خوب عطا فرما، اور ان مواقع میں نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مہینے کے ابتدائی 10 دن بڑے اہم ہیں، یا اللہ ان کی راتوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، دنوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اپنی عبادات میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم الہ العالمین ہماری سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑی ترجیح، سب سے بڑی توجہ یا اللہ اپنی ذات کی طرف کر دیجئے، یا اللہ دنیا سے سب سے بڑی توجہ نہ بنائیے، دنیا کو بڑا مقصود نہ بنائیے، اپنی ذات کو ہمارا سب سے بڑا مقصد بنا دیجئے، مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال دیجئے، یا اللہ ہماری روح کو ہمارے جسم پر غلبہ عطا فرما دیجئے، ہماری روحانیت کو مضبوط فرما دیجئے، روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے یا اللہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، ذکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو سراپا نور بنا دیجئے، جتنے بھی ساتھی موجود ہیں مرد حضرات، جتنی بھی خواتین موجود ہیں یا اللہ ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے، جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما دے، بعض لڑکے بھی ہیں ان کے بھی رشتے نہیں ہو رہے ان کے بھی نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما دیجئے، یا اللہ گھروں کو بنا دیجئے، گھروں کو جنت بنا دیجئے، گھروں سے اختلافات جھگڑوں کو ختم فرما دیجئے، جن میاں بیوی میں جھگڑا ہے ان میں آپس میں اتفاق اتحاد محبتیں پیدا فرما، اور میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے والا بنا دے، یا اللہ ایک دوسرے سے چڑنے کی بجائے ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے آپس میں شیر و شکر اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، روزانہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اگر کسی بھی قسم کی شیطانی نظر میں ہے اس سے بچ سکیں، یا اللہ شیطان کا سب سے بڑا مقصد، اچھا مقصد اور سب سے بڑا مقصد اس کا میاں بیوی میں لڑائی کرانا ہے، یا اللہ اس کے اس ہیلے کو تدبیر کو ناکام بنا کر یا اللہ میاں بیوی میں ہر جوڑے میں آپس میں محبتیں پیدا فرما دیجیے، یا اللہ اولاد کے دلوں میں اپنے والدین کی عظمت پیدا فرما دیجیے، محبت پیدا فرما دیجیے، اولاد کو اپنے والدین کا حقوق ادا کرنے والا بنا دیجیے، والدین کو اپنی اولاد پر شفقت کرنے والا بنا دیجیے، بعض والد اپنی اولاد پر بہت سخت ہیں، یا اللہ ان کے دل کو نرم فرما دے، ان کے لہجے کو نرم فرما دے اور ان کو اچھے اخلاق سے مزین فرما دے، یا اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق سے مزین فرما دے، برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، مولا کریم الہ العالمین سود جیسی بیماری سے، سود جیسے بڑے گناہ سے، سود جیسی نحوست سے ہم سب کی پورے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، مولا کریم الہ العالمین ہم سب کو حلال کما کر حلال کھانے کی توفیق عطا فرما دے، لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، جتنی دعائیں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔